السلام علیکم سیکنڈ ایئر. کل ہم نے 1956 کے آئین کے خدوخال پڑھے تھے اور آج ہمارے جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے 1962 کے آئین کے اہم خدوخال. تو 56 کے بعد 62 کا آئین کے فیچرز آپ کی سلیبس میں انکلوڈ ہیں، لیکن آپ کے مائنڈ میں ایک کوسچن آیا ہوگا کہ 56 کا آئین کہاں گیا. بیسکلی جب 1956 کا آئین نافذ ہوا تو صرف 2 سال بعد ہی پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا، جو کہ 1958 میں لگا. اور 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا ملک میں، اور مارشل لا لگاتے ہی انہوں نے 1956 کا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کو ختم کر دیا، اور ملک کے اندر نیا آئین تیاری کرنے کی کوشش شروع کر دی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فروری 1960 میں جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کی سربراہی یعنی ان کی سرکردگی میں آئین سازی کے لیے ایک 10 رکنی آئینی کمیشن تشکیل دیا، اور اس آئینی کمیشن نے 1961 میں اپنی سفارشات صدر کو پیش کی. بعد میں جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے منظور قادر، ان کی قیادت میں کابینہ کے 7 ارکان پر مشتمل ایک آئینی کمیٹی بھی بنائی گئی، جس نے آئینی کمیشن کی سفارشات جو جسٹس شہاب الدین اور ان کی جو کمیشن تھا ان کے ساتھ جو ان کی کمیٹی تھی اس نے جو ریکمنڈیشن یا سفارشات دی تھیں ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنی مرضی سے ایک آئینی سفارشات مرتب کی، جنہیں گورنروں کی کانفرنس میں منظور کر لیا گیا، اور اس طرح آئین مکمل کر لیا گیا. یہاں گورنرز کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت تک پاکستان کی کوئی پارلیمنٹ تو نہیں تھی، تو آئین کا کام بیسکلی پارلیمنٹ کرتی ہے، آئین ساز ادارے کرتے ہیں، اور گورنرز مرکزی حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں. لیکن گورنرز کی کانفرنس میں سے منظور کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئین ایک شخصی آئین تھا جو کہ ایوب خان کی ذاتی ترجیحات، ذاتی پسند کے مطابق بنایا گیا تھا. اس میں عوامی پسند کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اس آئین کو ایوب خان نے 8 جون 1962 کو ایک صدارتی حکم کے ذریعے ملک میں نافذ کر دیا. اس کے نمایاں خدوخال درج ذیل تھے: 1962 کا آئین 250 دفعات، 5 گوشواروں، 8 ترامیم اور مارشل لا کے 21 ضوابط پر مشتمل ایک تحریری آئین تھا. اسے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا، گویا ضخامت یعنی حجم کے لحاظ سے، موٹائی کے لحاظ سے 1956 کے آئین سے طویل تھا. یعنی تھوڑا سا یہ 1956 کے آئین سے تھوڑا لمبا تھا. وہ 234 دفعات تھیں اس کی 250 دفعات تھیں. اس کے 5 گوشوارے تھے اور مارشل لا کے 31 ضوابط اس میں شامل تھے. ضوابط بیسیکلی رولز، ریگولیشنز، قوانین کو کہتے ہیں، لاز ان کو کہتے ہیں. اور مارشل لا تھا بیسیکلی یہ ایوب خان کا، اور اس نے ایک بنیادی جمہوریتوں کا بھی نظام اس میں متعارف کرایا ہے، خود کو صدر بھی منتخب کرایا، لیکن بیسیکلی اس نے اپنا آرمی کا عہدہ نہیں چھوڑا، اس لیے سارے پیریڈ کو مارشل لا پیریڈ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس نے مارشل لا کے 31 جو لا تھے وہ بھی اس آئین کے اندر شامل کیے تھے. اس کے علاوہ یہ آئین جو 56 کا آئین تھا اس سے قدرے لمبا بھی تھا، یعنی تھوڑا سا اس سے بڑا تھا. اور آئین کے سٹارٹ میں ہی آپ کو ترامیم کا ذکر نظر آتا ہے. تو یہ آپ ابھی ڈیٹیلز میں پڑھ لیں گے کہ اس نے جب آئین نافذ کیا تو اتنا زیادہ یہ ایک شخص کا بنایا ہوا یا شخصی پسند پر بنایا ہوا ڈکٹیٹڈ آئین لگ رہا تھا، کہ کسی ڈکٹیٹر نے ڈکٹیٹ کروا کے اس کو بنایا ہے، کہ اس کے اندر بیسک چیزیں ہی شامل نہیں تھیں، جیسے کہ پاکستان کا نام مکمل طور پر نہیں تھا اس کے اندر. تو پھر یہ جو آئین کے شروع میں ہی اس کے اندر 8 ترامیم شامل کی گئیں وہ یہی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق کا اس میں کہیں ذکر نہیں تھا، وہ بھی ترامیم کے ذریعے شامل کیا گیا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے وفاقی آئین. 1962 کے آئین کے مطابق پاکستان 2 صوبوں پر مشتمل تھا، جیسا کہ 56 میں بھی تھا. قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کو یکساں نمائندگی دی گئی. انتخابی ادارے میں بھی انتخابی ادارہ، اب یہاں پہ انتخابی ادارہ ایک نئی چیز ہے جو اس آئین کے اندر شامل ہے. یہ انتخابی ادارہ وہ ادارہ ہے جس نے آگے چل کر اسمبلی اور اس کے ساتھ صدر کا انتخاب کرنا ہے. تو انتخابی ادارے کے بیسکلی جو افراد تھے وہ 80,000 تھے. تو 80,000 میں سے 40,000 مغربی اور 40 مشرقی پاکستان میں سے لیے جانے تھے. انتخابی ادارے میں بھی دونوں صوبوں کے نمائندوں کی تعداد 40,000 تھی. آئین میں مرکزی حکومت کے اختیارات کی وضاحت کی گئی. باقی سارے اختیارات باقی ماندہ، یعنی جو باقی بچے ہوئے اختیارات تھے جو مرکز کے پاس نہیں تھے وہ صوبوں کو دے دیے گئے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آتا ہے صدارتی آئین. 1956 کا جب آئین تھا اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ تحریری آئین ہے، وفاقی آئین ہے، دونوں پوائنٹ تو وہی ہو گئے. لیکن
تیسری جو پوائنٹ تھا جو اس کے اندر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین پارلیمانی آئین تھا، جبکہ یہ آئین صدارتی آئین ہے، یعنی اس آئین کے مطابق پارلیمنٹ کو برتری حاصل تھی۔ یہ آئین صدارتی آئین تھا، اس آئین میں پارلیمنٹ کو برتری حاصل تھی، اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے اور صدر کے پاس برائے نام اختیارات تھے، لیکن اس آئین کے تحت سارے اختیارات کا مرکز صدر تھا اور وزیر اعظم کا عہدہ اس کے اندر نہیں تھا، جیسا صدارتی جن ممالک میں صدارتی نظام ہو وہاں پر وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہوتا۔ اس آئین کے تحت صدارتی حکومت کا تجربہ کیا گیا، صدر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت بھی تھا، یعنی جب پارلیمانی نظام ہو تو صدر صرف سربراہ مملکت یا سربراہ ریاست ہوتا ہے اور سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سربراہ حکومت بھی صدر ہی تھا، جس کا انتخاب بنیادی جمہوریتوں کے 80,000 اراکین پر مشتمل ایک انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے کرتا تھا۔ تمام انتظامی اختیارات کا محور صدر تھا، یعنی صدر کا انتخاب عوام نہیں کرتے تھے بلکہ عوام کے 80,000 نمائندے جو 40,000 مشرقی پاکستان اور 40,000 مغربی پاکستان میں سے لیے جانے تھے وہ کرتے تھے، اور یہ انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے کام کرتا تھا۔ تمام انتظامی اختیارات کا محور صدر تھا۔ اس کو قانون سازی کے وسیع اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ کابینہ کے ارکان قومی اسمبلی کی بجائے صدر کے سامنے جواب دہ تھے۔ کلیدی اسامیوں کی تمام تقرریاں صدر کے ہاتھ میں تھیں۔ کلیدی اسامیاں کہتے ہیں یعنی جو مین اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، سارے اہم عہدوں کو کلیدی اسامیاں کہیں گے، وہ سارے کے سارے صدر کے پاس تھے، اور صدر کے پاس ہی کابینہ کے تمام اراکین جواب دہ تھے۔ قانون سازی میں اسے بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے، تو یہ ایک صدارتی آئین تھا، لیکن صدر کی جو حیثیت تھی وہ بہت زیادہ پاورفل تھی۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے استوار آئین، ریجڈ آئین۔ 56 کا آئین میں ہم نے پڑھا تھا کہ آئین لچکدار تھا، یعنی اس میں آسانی سے ترمیم ہو سکتی تھی، لیکن 62 کا آئین استوار آئین تھا، یعنی اس کے اندر ترامیم آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس آئین کے تحت قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کر سکتی تھی۔ ترمیمی بل صدر کی منظوری کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اس کے دستخطوں سے وہ بل قانونی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ صدر منظوری کے بغیر اسے دوبارہ قومی اسمبلی کو بھیجنے کا مجاز تھا، یعنی پہلی صورت وہی تھی کہ 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی پاس کرے اور صدر کے دستخطوں سے وہ ترمیم ہو جائے، لیکن دوسری صورت یہ تھی کہ صدر سے منظور نہ کرے بلکہ اسے نامنظور کرے اور دوبارہ قومی اسمبلی میں بھیج دے۔ اب قومی اسمبلی کی 3/4 اکثریت اگر اسے دوبارہ پاس کر دے تو پھر صدر اسے استصواب رائے کے لیے انتخابی ادارے کے سامنے پیش کر سکتا تھا۔ استصواب رائے یعنی ریفرینڈم کے ذریعے، اور ریفرینڈم کیا ہے کہ ایک سوال نامہ جاری کرنا جس میں کسی بھی سیاسی مسئلے پر رائے لی جاتی ہے۔ تو ویسے تو استصواب رائے عوام سے لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آئین میں ترمیم کے لیے استصواب رائے انتخابی ادارے کے سامنے، یعنی جو انتخابی ادارہ صدر کو سلیکٹ کرتا تھا یہ اس کے پاس جاتا تھا، یہ ترمیم کا جو بل تھا، اور اگر انتخابی ادارہ بھی اسے کثرت رائے سے منظوری دے دے تو صدر کی منظوری کے بغیر بھی وہ آئین ترمیم کا حصہ بن سکتی تھی۔ اس طرح اس آئین میں ترمیم کا طریقہ کار اگر صدر نامنظور کرے تو اچھا خاصا مشکل بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ 5واں پوائنٹ یک ایوانی مقننہ ہے، جیسا کہ 56 کے آئین میں تھی کہ 56 کے آئین کی طرح 62 کے آئین میں بھی ایک یک ایوانی مقننہ ترتیب دی گئی، اور اس ایک ایوان کا نام قومی اسمبلی تھا، جیسے کہ پہلے بھی تھا، اور اس کو بالواسطہ انتخاب کے ذریعے انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے منتخب کرتا تھا۔ اس میں دونوں صوبوں کی مساوی یعنی برابر نمائندگی تھی۔ اس جو 56 کا آئین تھا اس میں عوام ڈائریکٹ منتخب کر کے اپنے نمائندوں کو بھیجتے تھے، جیسے کہ جنرل الیکشنز میں ہم اپنے MNAs کو سلیکٹ کرتے ہیں، ممبرز آف نیشنل اسمبلی کو ڈائریکٹ عوام اپنے ووٹوں سے۔ لیکن اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک انتخابی ادارہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، الیکٹورل کالج جسے کہتے ہیں، اور اس انتخابی ادارے نے صدر کو سلیکٹ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انتخابی ادارے نے قومی اسمبلی کو یعنی پارلیمنٹ کو بھی کے جو ممبران تھے ان کو بھی اسی ادارے نے منتخب کرنا تھا، اور لیکن جو پارلیمنٹ کے نمائندگی تھی دونوں صوبوں سے برابر لی جانی تھی، لیکن ان کو ڈائریکٹ عوامی نمائندے نہیں تھے، نہ ہی ان کو عوام ڈائریکٹ منتخب کرتے تھے، بلکہ ان کو انتخابی ادارے کے افراد منتخب کرتے تھے۔ اس کے بعد 6 پوائنٹ آتا ہے واحد شہریت، یعنی پاکستان ایک وفاقی ملک تھا اور کچھ وفاقی ممالک اپنے شہریوں کو دوہری شہریت دیتے ہیں، لیکن 1956 کے آئین کی طرح 1962 کے آئین میں بھی پاکستان میں واحد شہریت کے اصول کو اپنایا گیا تھا،
اس کے بعد بنیادی حقوق آتے ہیں۔ آئین میں بنیادی حقوق کا تذکرہ مفقود تھا یعنی غائب تھا۔ سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین کے اندر دفعات کے ساتھ ہی فوراً 8 ترامیم آتی ہیں، تو آئین میں پہلی ترمیم یہی کی گئی تھی کہ بنیادی حقوق کو شامل کیا گیا تھا۔ بیسکلی یہ ایک آرمی جنرل کا ذاتی اور شخصی پسند کا بنایا ہوا آئین تھا۔ اس نے مارشل لا جو لاز تھے وہ تو آئین میں شامل کیے، لیکن کیونکہ وہ نہ تو عوامی نمائندہ تھا اور نہ ہی یہ کسی عوامی کمیشن کا بنایا ہوا آئین تھا، اس لیے اس کے اندر جو بنیادی چیز جو آئین کے اندر لازمی موجود ہوتی ہے بنیادی حقوق، وہی شامل نہیں تھے۔ اور پھر عوام کے دباؤ کے تحت اس کے اندر بنیادی حقوق شامل کی گئے اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی گئی جو کہ عدلیہ کے ذمہ تھی۔ ان حقوق کے منافی کوئی قانون سازی ممکن نہ تھی، یعنی ان حقوق کے خلاف جو کہ عوام کو حاصل ہوتے ہیں، جان مال کا تحفظ، تحریر و تقریر کی آزادی، مقدمہ چلائے بغیر سزا نہ دینا وغیرہ، اس طرح کے جو ہیں ان کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، یعنی قانون کے ذریعے ان کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا۔ حکومت کا کوئی بھی شعبہ بنیادی حقوق کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا تھا۔ اہم ترین بنیادی حقوق میں تحریر و تقریر کی آزادی، اجتماع اور انجمن سازی، مذہبی آزادی اور جان اور مال کا تحفظ شامل تھا۔ اس کے بعد آتی ہیں اسلامی دفعات۔ اس آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا، ویسے ہی جیسے کہ 56 کے آئین میں اس میں وضاحت کی گئی کہ پوری کائنات کی حاکمیت بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے حاکمیت کو ایک مقدس امانت کی حیثیت سے استعمال کرنے کے پابند ہیں۔ ملک کا پہلا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن عوام کے اصرار پر آئین میں ترمیم کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار پایا۔ یہ وہی اسلامی دفعات ہیں جو آپ 56 کے آئین میں پڑھ چکے ہیں، صرف ایک چیز اس میں ڈیفرنٹ ہے کہ پاکستان کا نام صرف ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا، لیکن عوام کے دباؤ کے تحت پھر اس کو ترمیم کر کے چینج کیا گیا اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، جو کہ پہلے بھی تھا اس کا نام 56 کے آئین کے مطابق۔ پاکستان کے عوام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا اور اسلامی تعلیمات سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ اس آئین کے اندر جو پوائنٹ ہے 9th، وہ ہے اسلامی مشاورتی کونسل۔ صدر پاکستان گورنروں، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو قانونی معاملات میں مشورے دینے کے لیے ایک اسلامی مشاورتی کونسل تشکیل دی جائے گی تاکہ قانون سازی اسلام کے مطابق ممکن ہو اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ یعنی جو موجودہ قوانین اس وقت رائج تھے مختلف محکموں، اداروں اور عدلیہ میں، جو کہ انگریزوں کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، ان کے بارے میں اسلامی مشاورتی کونسل نے یہ کرنا تھا کہ ان قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اس کے علاوہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو اور گورنر اور صدر پاکستان کو اسلامی معاملات میں اور قانونی معاملات میں اس کونسل نے ایک مشورہ دینا تھا، لیکن عملی طور پر یہ ایک بے اختیار ادارہ تھی، اس کی حیثیت صرف مشاورتی تھی، حکومت اس کو قبول کرنے کی پابند نہیں تھی۔ یعنی اگر وہ کوئی مشورہ ایسا دیتی بھی جو اسلام کی روشنی کے مطابق بھی ہو تو حکومت کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اس کے مشورے پر عمل کرے، تو اس لیے اس ادارے کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس کے بعد اس آئین میں بھی جو 10th پوائنٹ ہے وہ نیشنل لینگویجز سے ریلیٹڈ ہے۔ اس آئین نے بھی 1956 کے آئین کی طرح 2 سرکاری زبانیں بنائی، 2 زبانوں کو قومی زبانوں کی حیثیت دی گئی، اردو اور بنگالی کو، اور انگریزی کو اس وقت تک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل رہنی تھی جب تک کہ قومی زبانیں دفتری حیثیت اختیار نہیں کر لیتی، یعنی جتنی دفتری خط و کتابت ہے وہ جب تک اردو اور بنگالی میں نہیں ہو جاتی تب تک انگریزی کو دفتری زبان بنایا جانا تھا۔ اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس آئین کا وہ ہے بالواسطہ جمہوریت، انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جس میں عوام براہ راست اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں، جیسا کہ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں رائج ہے، لیکن کچھ ممالک میں بالواسطہ جمہوریت بھی ہے، یعنی انڈائریکٹ، یعنی عوام اپنے نمائندوں کا ڈائریکٹ انتخاب نہیں کرتے بلکہ پہلے عوام ایک انتخابی ادارے کا چناؤ کرتے ہیں اور وہ انتخابی ادارہ عوامی نمائندوں کا چناؤ کرتا ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں کام کرنا ہوتا ہے یا جو صدر ہوتا ہے اس کا۔ تو براہ راست انتخاب کا طریقہ کار جو کہ 1956 کے بعد پاکستان میں رائج تھا اس کو ختم کر کے بالواسطہ جمہوریت کا نیا نظام رائج کیا گیا۔ اس نظام کو جو بالواسطہ جمہوریت کا نظام تھا، یعنی جس میں عوام براہ راست اپنے نمائندوں کا انتخاب نہیں کرتے تھے، اس نظام کو بنیادی جمہوریتوں کا نظام دیا گیا، بیسک ڈیموکریسی۔
اور بیسک ڈیموکریسی یا بنیادی جمہوریتوں نے کیا کرنا تھا؟ صدر، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے اسی ادارے نے کرنے تھے، بنیادی جمہوریتوں نے. اور بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات کے لیے ایک انتخابی ادارہ قائم کیا گیا جس کے ارکان کی تعداد 80,000 تھی، جو بعد میں 1,20,000 کر دی گئی. جب 1,20,000 کر دی گئی تو ہر صوبے سے 60,000 نمائندے لیے جانے تھے. ان کو عوام منتخب کرتے تھے اور یہ ارکان دونوں صوبوں سے یکساں تعداد میں لیے جاتے تھے. جب عوام ان 1,20,000 افراد کو منتخب کرتے 60,000 ایک صوبے میں سے، تو ان 60,000 افراد نے آگے چل کر صدر کا انتخاب کرنا تھا، قومی اسمبلی کا انتخاب کرنا تھا اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبرانز کا انتخاب کرنا تھا. تو اس طرح بالواسطہ جمہوریت کا ایک نیا نظام پاکستان میں اس وقت متعارف کروایا گیا تھا. 1956 کے آئین کی خصوصیات یہاں پر ختم ہوتی ہیں.